بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو اسد چودھری کا سلام. محمد اسامہ علی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ. ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کے سیاسی میدان کے اندر موجود سب سے تگڑا گھوڑا تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن ایک محاورتاً میں یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سب سے خطرناک کیس سائفر کا معاملہ تھا، اس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی اسامہ علی صاحب. اور پھر آج نہیں، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ایسا فیصلہ آیا جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ان کو بڑا تکڑا ریلیف ملا ہے. سائفر کیس کی کارروائی جو ہے، وہ ٹرائل جو ہے وہ روکنے کا حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری تک. اور 11 جنوری اس لیے امپورٹنٹ بھی تھا کیونکھ یوں رہا تھا کہ 10 گھنٹے کی روزانہ سماعت ہو رہی تھی، گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ 5-6 دن میں جو فیصلہ ہے وہ آیا سمجھیں، وہ رک گیا ہے. کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ ذائچے ستارے یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا عمران خان کو کسی اور گہرے گڑھے میں پھینک رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، یہ تو مجھے آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے پرانی اپنی جو فور کاسٹ تھی وہ یاد آ رہی تھی کہ اسی سے تو آپ کو بارہا کہتے تھے کہ ایسٹرالوجی ہاؤ اٹ ورک، کہ کیسا ماحول آیا. جو ہم نے دیکھا مئی کے واقعات کے بعد اور ساری صورتحال بدلتی گئی. ملٹری کورٹس کی باتیں تھی، غداری کے مقدمے اور واٹس ایور 180. لیکن آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بھی کبھی آپ نے مجھ سے سنا ہو کہ جی سزا ہو جائے گی؟ ایک دفعہ بھی میں نے یہ کہا ہو کہ جی نااہلی ہو جائے گی؟ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا کہ یہ لنگر آن ٹیکٹس ہو سکتی ہیں، چھوٹی کورٹ سے بڑی کورٹ سے اینڈ پہ جا کے. پھر عموماً کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو چیف جسٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ چیف جسٹس تو ان کے نہیں تھے جو تاثر تھا. دیکھیں، جو پلانٹس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آپ ایسٹرالوجر سے گفتگو جب کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے پلانیٹری اللہ کے اس نظام کو آخذ کرتا ہے جو ایک مدار میں گھوم رہے ہیں، اور قوت پروردگار سے اس نے ایک سیٹل نظام بنایا. اگر آپ کسی ریلیجیس پرسن سے بات کریں تو وہ آپ کو کہے گا کہ دیکھیں یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کرم ہے اس شخص پہ جو ایک نیک نیتی سے کوئی بھی عمل کرے گا تو پورا زمانہ بھی پھر اس کو نیچا دکھانا چاہے تو نیچا نہیں دکھا سکے گا. تو انٹرپریٹیشنز ہیں، کوئی ایسٹرالوجی سے لے لے، کوئی اسلام سے لے لے، بات ایک ہی ہوتی ہے. اس میں کوئی خاطر خواہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فرق نہیں ہوتا. بس مسئلہ یہ ہے کہ اسلام پہ آج ہمارا اس حد تک اعتقاد نہیں ہے، یا ہم اس کو سمجھ نہیں پائے پریکٹیکلی کہ اس کا کوئی لینا دینا ہے ہماری پریکٹیکل زندگی سے، جس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو ہم جو ہے نا عام بھانپ نہیں پاتے. بالکل. جبکہ خان صاحب کی جو صورتحال ہے جیسے بتائی، جس دن بتایا میڈیکلی فٹ نہیں ہے اس دن انہوں نے کورٹ میں بتایا میڈیکلی فٹ نہیں ہے. جب ان کو کہا کہ جی اس ٹائم پور لائف سٹائل ہے تو انہوں نے کہا جی یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا. آپ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. خیر ناظرین کو تو نہیں آئیڈیا کہ ہمارا کوئی مطلب مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں آپ لوگوں کی کوئی مطلب جو ہے نا خبریں بھی سن سکوں. تو ہم تو بلکہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں کام ایسے کرتا ہوں کہ انفلوئنس نہ ہوں، تو میں موسٹلی کوشش کرتا ہوں کہ نیوز کو نہ لوں تاکہ جو ورک ہے وہ بڑا ایکوریٹ ہو. مثال کے طور پہ اب اگر میں نے اس وقت ہوائیں دیکھ کے بات کی ہوتی تو پھر میں یہ پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ نون لیگ بھی روئے گی کیونکہ لاڈلا آ رہا ہے، اتنا پروٹوکول ہے. اچھا اس وقت جو ہوائیں تھی وہ تو خان صاحب کو کوئی 5-10 سال کے لیے یا باہر بھیجنے کی تھی یا جیل میں رکھنے کی تھی. تو اگر میں یہ آپ کی خبروں پہ رہتا یا جو عام ایک تاثر تجزیہ نگار آپ کے دے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں دیکھا کہ جب کسی وزیر اعظم کو اتارا گیا یا وہ مار دیا گیا یا وہ ایگزائل میں چلا گیا تو یہ نیا کیس تھا. اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پریڈکٹ کیا تھا ویسے ویسے ہوتا جا رہا ہے. اب ناظرین کا بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی آپ نے رہائی کی تاریخ ایکوریٹ نہیں دی. دیکھیں 2 نومبر کے بعد
خان صاحب کی زندگی جو ہے اس میں قیدی والی کوئی بات نہیں موجود رہی. لوگوں کا تانتا ملنا ملانا، پارٹی کے فیصلے، بالکل ایسی ہے. ان کی ایکسرسائز مشینیں، ہیلتھ مینیو، ہر چیز وہاں کی وہاں. بلکہ جو آزاد گھوم رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں ان کی حالتیں، اور وہ جیل میں بیٹھے چل مار رہے ہیں. تو وہ تو خواص ہی نہیں میچ کیے. پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسٹرولوجی اس سے زیادہ کوئی اللہ معاف کرے یہ کوئی جنات کا علم تو ہے نہیں کہ آپ دیکھیں کہ 14 نومبر کو کہا کہ بھئی 2 نومبر کے بعد رہائی ہی کبھی بھی ممکن ہے. اب وہ دیکھیں کہ جس دن 14 نومبر پہ ان کا توشہ خانہ کا عدم ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی اگلی میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں. اچھا ابھی اگلے 5 کیسز میں ایک ہی دن میں ضمانت ہوتی ہے تو اگلا اب سائفر ایک اگلی بلا بنی ہوئی تھی وہ بھی گئی. بھئی آپ اس کو تو ٹیلی کریں کہ ہم کیسے پہلے بتا رہے ہیں جبکہ پورا سسٹم ارادہ کر چکا ہے کہ یہ شخص جو ہے کسی بھی طریقے پنش ہو، اور ہم کیسے پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کتنے کانفیڈنس سے کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. بات سمجھیں کہ وہ جو رہائیاں کیس فارغ ہوتے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پلانیٹری پش ہے جو ان کو رہائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ اسی لیے میں آپ کو ہنس کے کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی متوقع ہے کیونکہ وہ تیزی سے پش کر رہا ہے اب ان کو رہائی کی طرف ہر گزرتا دن. اسی لیے آپ وہ تعداد دیکھیں کہ یہ کیس گیا وہ گیا جن کی نہیں امید تھی وہ بھی گئے. بالکل ایسی ہے. تو یہ آگے آنے والے ٹائم میں آپ اپ کمنگ ٹائم میں ایسا ہی سب دیکھیں گے. اور اس کا ایک سینیریو ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ خان صاحب کو اس سب کا فائدہ ہی ہو رہا ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا. کسی سے بھی پوچھیں جو آزاد پھر رہے ہیں بڑے جلسے کر رہے ہیں اس وقت. کوئی نون لیگ کے کوئی پرومیننٹ جلسے بتا دیں آپ، یا کوئی بہت بڑی ویو بنا لی ہو انہوں نے، وہ اندر بیٹھا ویو باہر بنی جا رہی ہے. کاغذات نامزدگی روکنے کی کوششیں، اس کی بھی پریڈکشن تھی آپ کو یاد ہے. میں نے کہا تھا کہ کاغذات ابھی تو آپ لوگ اس بات پہ رو رہے ہیں ابھی تو ان کے کاغذات نامزدگی کے رولے پڑیں گے، وہ ہی نہیں جانے دیے جائیں گے. وہ نہیں ہوئے، لیکن جب جمع ہوئے تو نون لیگ سے زیادہ ہوئے یا کم ہوئے؟ بالکل زیادہ. پاپولیرٹی میں کوئی کمی آئی، کوئی عوامی اس میں کوئی کمی آئی؟ تو دیکھیں یہ ہوتی ہے جو قدرت کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. لیکن لوگ اس میں اتنے زیادہ خوش یا کمفرٹیبل نہ ہوں. یہ اگلا آنے والا جو جنوری کا ٹرموائل میں انڈیکیٹ کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر ہم الیکشن میں چلے گئے، چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ مجھے 21 جنوری کو پروگرام کریں گے یا 20 25 یا 22 جب بھی زندگی رہ گئی تو وہ اس وقت ہم بات کریں گے الیکشن کی. اچھا اب اگر اس وقت بھی الیکشن ہوتا ہے، مان لیں کہ اسی سپیڈ سے جس سپیڈ سے ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی بھاگ دے نہیں اس الیکشن سے، یہ بھی اب میری نوٹ کر لیجئے گا کلپ کہ نواز شریف صاحب نہیں بھاگتے اس الیکشن سے، ہو جاتا ہے، تو پھر بھی جو کے پی کے ہے وہ پی ٹی آئی کی گود میں ہوگا. اوکے جی یہ اس ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ ٹھیک ہے. ہاں جی کچھ نہیں آئے گا. پھر کے پی کے پھر بھی پی ٹی آئی کا، کسی بھی صورت پی ٹی آئی کا، بے شک یہ جو مرضی کر لیں. اب آپ بتائیں کہ یہ الیکشن جو ہے جس میں وہ 2/3 مانگنے کی اس میں ہے، اگر کے پی کے پی ٹی آئی کا ہے تو سینیریو تو پھر کہیں جا کے وہی کبھی بھی گرنے کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کوئی ہم آئیڈیل سچویشن کی طرف نہیں جا رہے. میں اگر آپ سے اس حساب سے پوچھوں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں نواز شریف ورسز عمران خان تو کس کے ذائچے یا کس کے ستارے تگڑے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک چیز کو نہیں ٹیلی کیا جا سکتا. ایک کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائم بہت زبردست نواز شریف صاحب کا جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن مینٹلی وہ اتنے اچھی حالت میں نہیں ہے. وہ ایک سیٹ بیک آ گیا، ہوائیں پوری حق میں چل رہی ہیں لیکن مینٹلی دماغی طور پہ بندہ گیا تو کہانی کی. خان صاحب کو اس ٹائم جو روحانیت کی اج مل گیا ہے، اب جس بندے کو یہ جب زندگی میں موقع مل جائے، کیونکہ کیتو جب 12ویں اس میں آتا ہے نا یا فرسٹ ہاؤس میں یا 12th میں، تو وہ جو اس کی ہے نا پوزیشنز، وہ آپ کو بڑا ہی روحانی وظائف کرتا اور بڑا ہی خدا کی طرف. یہ 12ویں گھر سے ابھی جسٹ ان کا موو ہوا جب اس نے پوزیشن چینج کی، تو اس سے پہلے جو انہوں نے روحانی طور پہ اپنے آپ کو سٹینڈ کیا یا جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں بہتری آئی،
اس بہتری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس ٹائم پہ اپنی ان کمیوں کو جو بحیثیت انسان آپ مجھ سے کسی سے بھی لغزش ہوتی ہے اس کو کور اپ کر چکے ہیں. جبکہ نواز شریف صاحب بھی جلسے میں تسبیحاں لوگوں کو بتا رہے تھے, آپ نے نوٹ کیا تھا کہ درود اتنی بار تسبیحاں تو پڑھا بتا رہے تھے, لیکن وہ جس طرح کا کمپیریزن کر رہے تھے وہ مجھے تو اچھا نہیں لگا تھا. دیکھیں وہ میں ایک بات بتا دوں کہ جب فحاشی یا کوئی خدا کے خلاف کوئی بھی حرکت چوک میں ہو سکتی ہے تو یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ آپ کو نیکی کو دکھانے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ممانعت. ایک شخص تسبیح کر رہا ہے آپ اب میرے سامنے اگر مثال کے طور پہ ایک دیگچی بنا کے لنگر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آپ کو مجھے بتانا چاہیے, میرے اندر بھی انسپریشن آئے گی. جیسے نیکی پرموشن سے بڑھتی ہے, جیسے گناہ بڑھتا ہے, ایسے ہی سارا یہ ہر چیز جس کی بھی پرموشن مارکیٹنگ کرے گا بڑھتی ہے. یہ بس شیطان کی چال ہے کہ آپ یہ تسبیح ہاتھ میں نہ رکھیں اور عوام کو آپ ہینڈ فری میں گانے سن سکتے ہیں اور ہمارے پیارے ناظرین کو, ہماری اس عوام کو یہ صاحبان اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ نیچے سے وہ ایک شخص کھڑا کر کے کبوتر اڑوائے, وہ آگے بیٹھ گیا تو پھر ان کے جو اللہ تللے کرنے والے لوگ ہیں وہ لکھ رہے تھے کہ جی یہ اللہ کی کوئی وہ رحمت ہے کہ وہ کبوتر جا کے ان کے اوپر. خیر یہ نواز شریف صاحب کا نا اصل میں پرانا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں نا تو وہ جیسے طاہر القادری صاحب کو خواب آیا تھا اور پھر ٹکٹیں انہوں نے کروائی, اور یہ انہی کے ایک مدرسے کے طالب علم ہیں, ادھر یہ لنگر تقسیم کیا کرتے تھے. تو بعد میں 98 میں بھی امیر المومنین بننے کی ان کے دماغ میں جو ہے نا وہ چلی, تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ان کے اندر بھی ہے. ہاں تو ہم ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں بالکل, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مشکلات میں ہیں بٹ مینٹلی پیسفل ہیں. نواز شریف صاحب موجے ہیں, ستارے تکڑے ہیں, لیکن دماغی سکون نہیں. ہاں جی بالکل. اور یہ جو اس ٹائم کا جو بھی منظرنامہ جو اب تک بنایا گیا یہ سارا زمین بوس ہو جائے, زمین بوس ہو جائے گا. سامع علی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.